اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک عظیم مقصد کے لیے ظاہری ایک کلاس کی صورت میں قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے اور حدیث مبارکہ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے اس وقت پوری دنیا کوارنٹائن ٹائم گزار رہی ہے۔ ہر فرد ہر خاندان اپنے اپنے گھروں میں محصور ہے۔ وقت وافر بھی ہے اور فارغ بھی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس ٹائم کو کسی ایسے عمل میں گزارا جائے، ایسے مقصد میں گزارا جائے کہ جس سے ہمیں دونوں جہان کی کامیابی نصیب ہو اور ہماری روحانی، اخلاقی، شعوری، ذہنی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں بطور تحفہ عطا فرمائی ہیں، ایک اس کی صحت اور دوسرے اس کا وقت، اور انسان یہ دونوں چیزیں ضائع کر دیتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ دوستو، یہی دونوں چیزیں ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہم اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس میں فراغت بھی زیادہ ہے اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا ہے، تو یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ روزانہ قرآن کلاس اٹینڈ کریں سارے مل کر، اور یہ کلاس ہماری اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آن لائن ہو، تاکہ اس سوشل میڈیا جیسی عظیم نعمت کو ہم ایک مثبت وے میں گزار سکیں، استعمال کریں، اور دور حاضر کی آلائشوں سے نوجوان نسل کو بچاتے ہوئے اور سوشل میڈیا پر فضولیات میں وقت گزارنے سے بچاتے ہوئے اس میڈیا کو دونوں جہاں کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ امید واسق ہے کہ تمام ساتھی پابندی فرمائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس طرف آنے کی دعوت ضرور دیں گے، اور اپنی مثال پر کوشش کریں گے کہ ہماری اس کلاس میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کلاس کا سلیبس بتایا جا چکا ہے پہلے، جس میں کچھ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سینکڑوں بار استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا فہم اگر ہمیں مل جائے گا تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ہر روزانہ دو الفاظ پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ 10 چھوٹی صورتیں آخری 30ویں پارے کی، ان کو ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اور احادیث مبارکہ ہمارے پاس 24 احادیث ہیں جن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 40 احادیث حفظ کر لی، ان کو یاد رکھا، جن احادیث کا تعلق دینی امور سے ہے، دینی معاملات سے ہے، تو قیامت کے دن اس کو فقیہ کے طور پر اٹھایا جائے گا، فقہا کی صف میں شامل کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ 13 بڑی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جن میں سب سے پہلے سورۃ المومنون جو کہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے،
ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد، مین مقصد، قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کے ہر عمل کو، قرآن کے ہر حکم کو اب زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے قرآن دیا ہے اس نے قرآن پاک کے شروع میں ہی اس کا مقصد بھی بتا دیا، اور مقصد جب بتایا تو فقط عبادت نہیں بتایا کہ قرآن کریم جیسی کتاب کو میں صرف عبادت کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ ہدی للمتقین، عبادت للمتقین نہیں فرمایا بلکہ ہدی للمتقین فرمایا۔ تو عبادت کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، اس کو سمجھ لینا، اور ہدایت کا مطلب ہے کہ اپنی فطرت کو قرآن بنا لینا، اپنی فطرت میں قرآن کو اتار لینا۔ اگر قرآن سچ بولتا ہے تو ہماری فطرت میں سچ آ جائے، اگر قرآن نور ہے تو ہماری ذات میں نور آ جائے، ہمارے ظاہر و باطن میں نور آ جائے۔ قرآن ہدایت ہے، ہماری زندگی ہدایت بن جائے۔ قرآن کو فطرت بنا لینا یہ ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل کرنا ہی قرآن کریم کو لینے کا، پڑھنے سمجھنے کا مقصد۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، 2 لیکچرز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو تیسرے لیکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے حصہ جو ہے وہ الفاظ، قرآن کریم کے وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو لفظ ہے عبدہ، سلیبس اپنے سامنے موجود رکھا کریں۔ عین با دال، عبدہ، یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا روٹ بھی عبد ہے، عین با دال، اسی سے عبادت بنتا ہے۔ عبادت، عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بندگی، نوکری۔ اور عبدہ سے اگر عبد لے، عبد کے معنی بندہ، یعنی عبادت کرنے والا۔ عبدہ فعل ماضی ہے فعلہ کی وزن پر، اس کا مطلب ہے کہ اس ایک شخص نے عبادت کی، اس ایک مرد نے بندگی کی۔ یہ لفظ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 122 مرتبہ آیا ہے۔ تو ایک بار اس کا معنی ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جتنی بار بھی آئے گا تو اس کا میننگ ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گی۔ عبدہ سے پھر ایک لفظ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، یعبدون۔ یعبدون، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر شروع میں یا ہو اور آخر میں واو نون ہو تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ شروع میں یا ہو، تا ہو، حمزہ ہو، نون ہو تو فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تو ماضی تو ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، مضارع ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے آتے ہیں۔ تو یعبدون اس کا مطلب ہے کہ وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اس میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ شروع میں اگر یا ہو تو اس کے معنی آپ لیں گے وہ، اس کے معنی ہے وہ۔ آخر میں واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوں گے سب، یا وہ واو نون سب، اور درمیان میں ہے عبد، عین بادال، عبد، اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا عبادت۔ یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، معنی سمجھ آ گیا۔ جب آپ نے اس کو الگ الگ پورشن میں سمجھا تو معنی سمجھ آ گیا کہ وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی لفظ جب تعبدون میں آتا ہے، شروع میں تا آ جاتی ہے، تو تا کی معنی میں نے کیا بتائی تھا آپ کو؟ تم۔ تعبدون، تا تم، واو نون سب، اور اب عبادت، تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اب اس طرح کے الفاظ جتنی بھی جگہ پر آئے قرآن پاک میں، آپ کے لیے ان کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہے۔ یعبدون
وہ واؤنون سب اب عبادت، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اور ایک لفظ اسی سے اس صورت میں نکلتا ہے اعبدو. اعبدو یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے اعبدو اس کا مطلب ہے کہ تم سب عبادت کرو. اس کا واحد اعبد ہے. اعبد اعبدات اسیا اور عبدو جمع. تو یہ جہاں پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم سب عبادت کرو. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس اے تمام انسانوں، اعبدو اس کو جب سین کے ساتھ ملا کے پڑھنا تو پھر سعبدو ہو جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو عن بعد آل مادہ ہو تو عبادت کے معنی ہے، بندگی کے معنی ہے. اور اس سے مختلف الفاظ جو قرآن کریم میں استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے واضح ہو گئے. اب انشاءاللہ 122 مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کے ترجمہ مشکل نہیں ہوگا. دوسرا لفظ ہے علا. علا جس کے معنی ہے پر. علا کے معنی کیا ہے؟ پر. یہ حرف ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کلام 3 قسم کے کلمات پر مشتمل ہوتا ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 ہے اسم، نمبر 2 ہے فعل، اور نمبر 3 ہے حرف. اسم نام کے لیے ہوتا ہے، فعل کام کے لیے، اور علا حرف جو ہے وہ حرف ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتا ہے. تو علا جو ہے یہ حرف ہے. اور علا کا حرف جو ہے یہ قرآن کریم میں 1445 بار آیا ہے. 1445 بار. اور حرف جو ہوتا ہے یہ کسی اسم ظاہر کے ساتھ، اسم ضمیر کے ساتھ مل کر پھر اپنا معنی مکمل پیش کا ہے. اکیلا تنہا اس کا وجود جو ہے وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی معنی حاصل نہیں ہوتا، مقصد حاصل نہیں ہوتا. جیسے اس کے ساتھ علیہم، علیہم ایک لفظ ہے. علیہم علا اور ہم. علا کے معنی پر، ہم کے معنی وہ، یعنی ان پر. ہم کی ضمیر جو ہے یہ غائب جمع مذکر کے لیے آتی ہے. ہم علیہم ان پر. اور دوسرا لفظ ہے علیکم، اس میں بھی ضمیر آئی ہے کم. کم ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے بیسیکلی، لیکن اس کو بعض اوقات ہم مذکر و مؤنث اگر جمع ہو تو ان کے لیے بھی ہم یہ ضمیر بول دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم. اجتماع مردوں کا ہو یا خواتین کا ہو یا اکٹھے ہو تو اس کے لیے ہم کم کا صیغہ بول دیتے ہیں. علیکم اس کا مطلب ہے تم سب. کم کے معنی تم سب، یعنی تم سب پر. علینا علا پر، اور نا کے معنی یہ آپ کو پہلے ایک بار میں بتا چکی ہوں. نا کے معنی ہم، یعنی ہم پر. جیسے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی اور پر عباد اللہ اللہ کے بندے الصالحین جو صالحین ہیں ان پر سلام. یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، ان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اور سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ 1445 مقامات پر علا کے ساتھ ریلیٹ یہ الفاظ آئیں گے تو انشاءاللہ مشکل
ہوگا. ہم کے معنی وہ، ہم کے معنی تم، اور نا کے معنی ہم. علیہم ان پر، علیکم تم پر، علینا ہم پر. یہ دو الفاظ آج کے لیکچر ہم نے سیکھے ہیں. اور دوسرا حصہ آج کے لیکچر کا حدیث پاک. حدیث پاک نمبر 3 آج ہم نے پڑھی ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع رب مبلغ اوعى من سمع. اس کا ترجمہ سمجھنا ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. قال آپ فرماتے ہیں سمعت النبی، سمعت میں نے سنا، میں نے سنا. سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور سمع آخر میں تو آ جائے تو یہ فعل ماضی میں واحد متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا نظر اللہ، کہ خوش و خرم رکھے اللہ تعالی، نظر خوش و خرم رکھے اللہ تعالی امرأن اس شخص کو، سمع منا سمع جس نے سنا، منا مجھ سے، ہم سے، شیئن کوئی چیز، کوئی بات، جس نے ہم سے کوئی بات سنی، فبلغہ فپس بلغا پہنچا دیا، ہو اس کو، بلغا ہوتا ہے پہنچانا، اسی سے تبلیغ لفظ بنا ہے. تبلیغ، تبلیغ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو امت تک پہنچانا، تبلیغ کرنا. فبلغہ بس اس کی تبلیغ کی، اس کو پہنچایا، کما جیسے سمع اس کو سنا تھا، جیسے اس کو سنا تھا ویسے ہی اس کو آگے پہنچایا. حضور فرماتے ہیں فرب، کتنے ہی مبلغن جن تک پہنچایا جاتا ہے، جن تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، من سامعین سننے والے سے. یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا، حضور کی حدیث پاک سنی، کوئی حکم سنا، فرمان سنا، اور اس کو آگے پہنچایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن تک پہنچایا جاتا ہے ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس سننے والے اور آگے پہنچانے والے سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اتنا فائدہ ہوگا. حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا حضور کو کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح آگے پہنچایا سنا تھا. تو کتنے ہی ایسے لوگ جن تک پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان سے جو سننے والے اور آگے پہنچانے والے. اس سے ہمیں حدیث شریف کا پیغام سمجھ آ گیا. اور اس حدیث کے مضامین جب ہم سمجھیں گے تو وہ مضامین ہی پیغام ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوتا ہے. تو پہلا مضمون جو اس حدیث پاک سے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اور یہ صرف کہ بلکہ اب تک اور قیامت تک جو اس عمل کو جاری رکھے گا، اس عمل کو اپنی زندگی سے ادا کرتا رہے گا، تو ہر اس مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اور دوسرا فائدہ، دوسرا مضمون اس حدیث پاک سے جو نکلا کہ علم حدیث کو فروغ دینا، علم حدیث کو عام کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں کو، احکام کو، فرامین آگے پہنچانا، فروغ دینا، آقا علیہ السلام کی رضا، حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کوئی سنائے، ہم تک حدیث پہنچے تو ہم اس حدیث کو آگے پہنچائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل کریں اور حضور کی رضا بھی حاصل کریں۔ تو اس حدیث شریف کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، 3 بار انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ عام سامع۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ پاک ہمیں یاد کرنے اور ہمیشہ یاد رکھنے اور عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا حصہ ہمارا چھوٹی سورت آج ہمارے پاس سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لِإِیلاف، لی کے معنی کہ ایلاف، الفت، رغبت، قریشن قبیلہ قریش کی، ایلافہم ان کی رغبت، رحلتا، رحلتا کے معنی ہے سفر، شتائی سردیاں، واو اور الصیف گرمیاں، قریش کو رغبت دلانے کے لیے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا، پس لِيَعْبُدُوا چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، رب پروردگار کی، ہاذا اس گھر، اس گھر کے پروردگار کی، الذی جس نے اطعمہم کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، اطعم کھلایا ہم ان کو، من سے، جوع بھوک، واو اور آمنا امن دیا ان کو، ہم ان کو، آمنہم امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں ان کو امن بخشا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کر لینا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے بار بار تو پھر پکی ہو جائے گی۔ اگلا سبق ہمارا سورۃ المؤمنون کا دوسرا رکوع۔ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں دو مضامین مین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلے حصے میں مومنین کی صفات ہیں جو آپ سب کو یاد ہوگی، مومنین کی نشانیاں ہیں، جس میں نماز میں خضوع و خشوع کرنا اور لغو باتوں سے کنارہ کش رہنا، نمبر 3 زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا، اپنے جسم اور مال کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمبر 5 امانت میں خیانت نہ کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور وعدوں کا پاس کرنا، وعدوں کو پورا کرنا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ جن مومنین کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، اور جنت الفردوس کو جنت ہے کہ ہر قسم کی نعمتوں، راحتوں، لذتوں سے بھرپور جنت ہوگی، اور جس میں سب سے بڑھ کر اللہ رب کے قرب کی لذتیں بھی ان کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ اور پہلے رکوع میں دوسرا جو مضمون ہمیں سمجھ آیا وہ تخلیق انسان ہے، انسان کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی، دل کا بیان ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ پاک نے انسان جس عظمت پر پیدا کیا تو ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، سارے جہان کے لیے بنائے، ساری مخلوقات انسان کے لیے بنائی، تو ان کا بیان اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ دوسرا رکوع ہمارا شروع، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَلَقَدْ واو اور لقد بے ارسلنا ہم نے بھیجا، یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھا ہے پیچھے، ارسل ارسال کرنا، بھیجنا، نا کے معنی ہم، جمع متکلم، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، الی کے معنی طرف، یہ بھی الی بھی حرف ہے، جیسے اعلی آپ نے حرف پڑھا ہے اسی طرح الی بھی حرف ہے، قوم ہی ان کی قوم کی طرف،
फ़क़ाल, बस आपने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, ये असल में है उअबुदू, जो अभी लफ्ज़ आपने सीखा है, तुम इबादत करो। इसको जब पिछले से मिला के पढ़ना है तो फिर पढ़ेंगे या कौम उअबुदुल्लाह। असल में ये उअबुदुल्लाह है, उअबुद, सब इबादत करो अल्लाह अल्लाह ताला की। मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई भी माबूद, पूरी कायनात में कोई और नहीं है, गैरुहु, अल्लाह के सिवा, अल्लाह का गैर कोई माबूद तुम्हारे लिए नहीं है। अफला तत्तकून, तो क्या तुम नहीं डरते, क्या तुम नहीं डरते इस मामले में। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं। फ़क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दल अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइकतन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। फ़क़ाल अल मलअु, बस कहा, अल मलअु, सरदारों ने, अल्लज़ीना, वो सरदार, कफरू, जो काफिर थे, जिन्होंने कुफर किया, मिन कौमिही, आपकी कौम में से, यानी आपकी कौम के सरदार ये कहने लगे कि मा हाजा, नहीं है ये, इल्ला बशर मिस्लुकुम, मगर ये एक आम बशर है तुम्हारी मिस्ल, ये शख्स महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यू, ये चाहता है, अन यतफ़द्दल, कि अपने आप को फजीलत दे, अपने आप को अफजल पेश करे, अलैकुम, तुम पर, अपनी बर्तरी तुम कायम करना चाहता है। अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह ताला, वलौ, और अगर शाआ, चाहता अल्लाह ताला, लाला, तो उतार देता मलाइकत, फरिश्तों को, यानी अगर अल्लाह ताला देना चाहता तो रिसालत की हमारे जैसे बशर को क्यों चुना, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को उतार भी रसूल बनाकर, क्योंकि हमारे जैसा ये एक बशर रसूल बना दिया गया, इसको नहीं मानते। मा समीना, नहीं सुना हमने, मा समीना, यहाँ माँ की मानी होगी, समीना, हमने सुना, बिहाजा, ये, फी आबाइनल अव्वलीन, पहले आबाओ अजदाद में, ऐसा हमने कोई भी काम नहीं सुना, ऐसी कोई बात हमने अपने आबाओ अजदाद में नहीं सुनी। अब ये अज़ल से शेवा रहा, जब से अल्लाह पाक ने इस कायनाते इंसानियत को बनाया और इसकी हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए अपने अंबिया किराम को भेजा। तो जब भी कोई नबी उसने अल्लाह की रिसालत का पैगाम मखलूक तक पहुंचाया, इंसानों तक पहुंचाया, तो ज्यादा लोग जो थे उन्होंने उसका इनकार किया, नाफरमानी की। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह पाक ने भेजा आदम अलैहिस्सलाम के बाद, तो उन्होंने भी अपनी कौम को पैगाम दिया, एक खुदा की तरफ बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया। तो उनकी कौम में से भी सरदारों, अल्लाह पाक फरमा रहे कि जो कौम के सरदार थे, इससे हमें पता चला कि किसी में जो फसाद या बिगाड़ पैदा होता है तो वो बड़ों से ही शुरू होता है। कौम के जो बड़े होते हैं, वडेरे होते हैं, सरदार होते हैं, उनसे ही नाफरमानी का सिलसिला शुरू होता है और फिर अवाम तक पहुंचता है।
تو انبیاء کرام کی نافرمانی والوں میں یہی سلسلہ جاری رہا کہ سرداروں نے مانیہ کی، اور ان کے پاس جو ٹھکرانے کی وجوہات ہوتی تھی ان میں پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر، یعنی جس نے بھی نبی کو ٹھکرایا تو سب سے پہلے یہی بات کہی کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، عام بشر ہے۔ اور دوسری یہ ہوتی تھی بات کہ یہ اپنے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دینا چاہتا ہے، بڑا کرنا چاہتا ہے، ہمیں چھوٹا دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے کہ یہ ہمارے جیسا بشر، اور دوسرے اپنے آپ کو یہ افضل ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا کہ نافرمانی جب حد سے بڑھتی تو پھر اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور اس قوم کا فرق ہو جاتا۔ اب تیسری بات انہوں نے کیا کہی کہ ان هو الا رجل به جنۃ بسوا به حتى حين۔ ان ہوا الا، یہ ان اور الا جب جمع ہوتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ان کے معنی یہاں ہو جائیں گے نہیں ہے، نہیں ہے، ہوا یہ شخص نہیں ہے، الا مگر، رجل ایک ایسا شخص، مگر یہ ایک ایسا شخص ہے، بہی جس کو جنتن جنون ہے، دیوانگی ہے، یہ ایک دیوانہ شخص ہے۔ یعنی اس میں ان ہوا الا کے بیان انہوں نے ایک تاکید پیدا کی، یقیناً یہ ایک ایسا شخص ہے جو جس پر جنون چڑھا ہوا ہے، دیوانگی چڑھی ہوئی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، بہی اس کا، حتی حین ایک وقت تک، یعنی کچھ وقت تک اس کا انتظار کرو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو جنون کی بیماری، ہر نبی کو یہی کہا گیا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی طرف سے، منکرین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جادوگر ہے، ان کو جن ہے، ان کو دیوانگی ہے۔ کیونکہ نبی جو مقصد لے کر آتے ہیں تو اس مقصد پر سب کچھ قربان ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا ہی ان کی زندہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مقصد میں اس حد تک غرق ہو جائے تو دیکھنے والے اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ